بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 214۔ یا تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تمہارے اوپر اس طرح کے حالات اور سچویشنز نہیں آئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ ان پر غریبی اور بیماریاں آئی اور وہ ہلا ڈالے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی کہنے لگے کہ اب اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا مائنڈ کیسے کلیئر رہنا چاہیے اس بارے میں کہ زندگی میں امتحانات اور ٹرائلز آئیں گے، اور اس کے بارے میں انسان کو کسی شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ خود دیکھیے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی آتا ہے کسی بھی کام کے لیے تو آپ خود ٹیسٹ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے کام کے لائق ہے کہ نہیں، اور کام جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ اگر کسی کو ٹیچر بننا ہے خالی، تو اس کے لیے جو محنت کرنی ہوگی، IAS بننے کے لیے جو محنت ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اور اس میں لاکھوں لوگوں میں سے چند ہزار کا سلیکشن ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا آخرت کی سب سے بہترین چیز بنائی ہے، اس کے لیے بھی تو سلیکشن ہوگا نا، اس کے لیے بھی تو امتحان ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ وہی بتایا کہ تم یہ غلط فہمی میں مت رہو کہ بس تم بول دیے کہ ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب اوپر سے پھول برسنا شروع ہو جائیں گے اور زمین سے سونا نکلنا شروع ہو جائے گا۔ نہیں، اب یہ جو بولے ہو تم اس میں کتنا سچے ہو، اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ اور کیسا ٹیسٹ ہوگا؟ جیسے تم سے پہلے لوگوں کا ہوا ہے، ہمیشہ سے ہوا، اور کیسا ہوا کہ مستہم البأساء، بأساء کہتے ہیں مالی پریشانی۔ آپ دیکھیے جیسے ہی آپ صحیح راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں، آپ کو پریشانی آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور سب سے پہلے فائنینشل حلال حرام کی تمیز کرنا شروع کر دیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ فراوانی نہیں رہے گی جو حرام میں ہے، اور حالات یہاں تک پہنچتے ہیں کہ پیٹ پر پتھر۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، ہم لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا
پہلے نبیوں کے بارے میں سنتے ہیں، کہانی کی طرح سن لیتے ہیں، پریکٹیکل میں نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ 3 دن پیٹ پر پتھر باندھنا ہم تصور نہیں کر سکتے، امیجن نہیں کر سکتے کہ کیا حالات ہوں گے۔ ایک روزے میں تو حالت خراب ہو جاتی ہے، 13 گھنٹے 14 گھنٹے میں۔ تو کہا کہ مالی پریشانی آئے گی اگر تم صحیح راہ پہ چلو گے تو۔ نمبر 2، ذرا بیماریاں آئیں گی طرح طرح کی، اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے گا، جیسے ایوب علیہ السلام کا ٹیسٹ لیا گیا۔ اور وَزُلْزِلُوا، زلزلہ کہتے ہیں سختی کے ساتھ ہلا دینا، جیسے کسی کو ایسے پکڑا اور پورا جھنجھوڑ دیا، ہلا دیا۔ مطلب ایک آدمی صحیح راستے پہ جا رہا تھا، کسی نے اس کو پکڑ کر کے ایسا ہلایا کہ وہ اب گرنا چاہ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں قتل کی دھمکی دی جائے گی، تمہیں ملک سے، کنٹری سے باہر نکالنے کی بات کی جائے گی، اور اتنی تکلیف ہوگی، اتنا ستایا جائے گا کہ تم ڈگمگا جاؤ گے، تمہارے پیر ہلنے لگیں گے کہ اب آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹ جائیں کہ سائڈ ہو جائیں۔ یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے ساتھی کہنے لگے ان کے کہ اب اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی اب کہاں تک ہم صبر کریں، صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سنو، الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد تمہارے سے قریب ہے۔ کب؟ جب اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ میرا بندہ لاسٹ مومنٹ تک۔ اب ایک انگلش میں ایک فریز ہے، بولتے ہیں ڈونٹ لوز ہوپ، میریکلز ہیپن ایٹ دا لاسٹ مومنٹ۔ کبھی بھی صبر کا دامن مت چھوڑو، معجزہ ہمیشہ آخری لحظے میں ہوتا، آخری لمحے میں ہوتا۔ اب دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، پیاس سے مرنے والے تھے، لاسٹ مومنٹ بھاگ رہی ہیں ان کی ماں ادھر ادھر، لاسٹ مومنٹ میں جبریل نے آ کے پر مارا، پانی نکال دیا۔ تو پوری آیت کا کنکلوژن اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو ایک تو بہادر بننا، ہمت رکھنا، اور اس کے لیے ریڈی رہنا کہ جب ہمیں اللہ کو پانا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں پانے کے لیے ہم 10 گھنٹے 15 گھنٹے محنت کرتے ہیں، اللہ کو جب پانا ہے تو جان اور مال دونوں دینا ہے، تو اس کے لیے ریڈی، اس کے بغیر خدا نہیں مل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کے مطابق مینٹلی اور فزیکلی دونوں طرح سے ریڈی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔